السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پھر اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن، ایک اور موقع ہم کو دیا کہ قرآن کو پڑھنے کا، اکٹھے ہونے کا، اللہ کا احسان۔ اس کے بعد سب سے اب پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں، کیونکہ کس مقصد کے لیے ہم اس کلاس میں آئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت اور چیز ہے اور علم الگ چیز ہے۔ علم تو بہت سے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جن کو ہدایت مل جاتی ہے، ہدایت کچھ کو نصیب ہوتی ہے، اور جن کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے ان کو علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہم کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نیکسٹ سلائیڈ جی، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے انہی کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم اللہ کی رضا، ہماری جو بیسک ہماری نیت ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کے لیے بہت زیادہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اہددنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ، اللہم اہدنی وسددنی۔ تو ہدایت کی دعا ہم کو آلویز مانگنی چاہیے، اپنی نیتوں کو خالص رکھنے کے لیے بھی، اور جو بھی ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کے لیے بھی۔ تو چلیں آج ہم اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو جیسا کہ جی ہاں، رجب، الحمدللہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو سوچا کیوں نہ آج اس پر کچھ بات کر لی جائے۔ تو کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کیا خاص بات ہے، کوئی اہمیت؟ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ اسلامک کیلنڈر میں یہ کون سا مہینہ ہے، پتہ ہے کسی کو؟ تو دس از دا 7th month آف لونر کیلنڈر، اور اس کی اہمیت کا ذکر قرآن میں ہوا ہے کہ رجب حرمت والا مہینہ۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکسٹ جی، کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، 12 کی ہے، اسی دن سے، اس دن سے جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ہم کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور کس وقت سے ہیں یہ حرمت والے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، جب سے۔ تو اچھا، اب کسی کو پتہ ہے کہ 4 حرمت والے مہینے کون کون سے مہینے والے حرمت والے مہینے؟ everybody should know this is our basic sharia knowledge۔ تو ہم اب ایک حدیث دیکھتے ہیں، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب۔ So 3 months are connected to each other، 3 مہینے ساتھ ساتھ آتے ہیں، آگے پیچھے ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور پھر رجب ان میں سب سے الگ ہے، ایک الون، اسٹینڈ الون۔ تو بیسکلی حرمت کا مہینہ مطلب کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ یا حرمت کا مطلب کیا ہے؟ تو حرمت کا مطلب ہے قابل احترام،
کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا فساد کرنا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا منع ہے۔ اور رجب کے لفظی معنی میں بھی تعظیم ہے۔ رجب کا لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے تعظیم۔ تو اسلام جب نہیں آیا تھا تو اسلام سے پہلے بھی یہ مہینے عربوں میں حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے، کیونکہ عرب معاشرے میں لڑائی جھگڑے کا اور جنگوں کا جو ہے بہت ایک عام سین تھا۔ بہت زیادہ وہ لوگ جنگجو قسم کے لوگ تھے اور آئے دن جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ مگر جب یہ حرمت والے مہینے، اسلام سے پہلے بھی عربوں میں یہ حرمت والے ہی مہینے سمجھے جاتے تھے، اور ان مہینوں میں وہ لوگ جنگ سے رک جاتے تھے، امن کی حالت میں رہتے تھے۔ تو اب تو ظاہر بات ہے جنگیں نہیں ہوتی، تو اب ہمارا کیا اس میں ہونا چاہیے ہمارے لیے؟ تو ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں فتنہ فساد، ظلم اور نافرمانی کے کاموں سے بچا جائے۔ آپس میں لڑائی جھگڑے یا حد سے تجاوز کرنا بھی سب اسی میں شامل ہے۔ تو یہ تعظیم والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ تو بس اس کی اہمیت ہم کو قرآن و سنت سے اتنی ہی ملتی ہے، اس کے علاوہ اور ہم کو کچھ نہیں ملتا۔ تو ہمارے پاس احادیث کی مستند 6 کتابیں موجود ہیں، but we didn't find any hadith about the blessing of this month۔ اس لیے موسٹ آف دا اسکالرس یہی کہتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اس کی دلیل ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو یہ تو 100% شور ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہم کو حدیث سے یا قرآن سے نہیں ملتی۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں رجب سے متعلق بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ تو کوئی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کون کون سی باتیں مشہور ہیں اس دن کے حوالے سے؟ تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ 27 رجب کو ہم شب معراج مناتے ہیں، رات بھر جاگنا، عبادت کرنا، اور مطلب قیام اللیل، اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ اگر اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، میں اگر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اس کی تاریخ، مہینے اور حتیٰ کہ سال میں بھی اختلاف ہے، کہ مورخین کا اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کس مہینے میں، کس دن، ایون کس سال میں پیش آیا، یہ بھی سب لوگ اس سے سب میں اختلاف ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ یہ کوئی 100% شیور نہیں ہے کہ واقعہ معراج اسی رات ہوا تھا۔ اور اگر بالفرض مان بھی لیتے ہیں کہ یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، تو اس کے بعد کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 27 رجب کو کوئی مخصوص عبادت نہیں کی اس دن کے بعد سے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے شب بیداری کی، نہ ہی قیام اللیل کیا، اور نہ ہی کوئی خوشی میں جو ہے آتش بازی کی، اور نہ ہی اگلے دن کا روزہ رکھا۔ اور ہم کو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ان کے صحابہ، اور نہ تبع تابعین میں ہم کو کہیں سے کسی ایسے عمل کی ہم کو نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہو۔ پھر تو ہم کو جو ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مطلب ہم کو نہ سنت سے ملا ہے اور نہ آگے اس سے کچھ ملا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا اگلے دن کا روزہ رکھنا، یا ماہ رجب میں باقاعدگی سے مطلب روزے رکھنا، یا اس کو فضیلت سمجھنا۔ تو اس مہینے کے روزوں سے متعلق بھی تمام روایات ضعیف اور موضوع ہیں۔ بلکہ میں نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تھا روزے کے متعلق، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کبھی روزہ نہیں رکھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے منع فرمایا تھا، کیونکہ دور جاہلیت میں رجب میں روزے رکھنے کا رواج بہت عام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ ان کی تقلید ہو، اس لیے آپ نے منع کیا۔ اور اس کے بعد جب صحابہ کرام نے حضرت عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس مہینے میں روزے نہیں رکھے تھے۔ ہم کو شعبان کے روزوں کی فضیلت ملتی ہے حدیث میں، اور ڈفرینٹ جو نفلی روزے ہیں ملتے ہیں، مگر رجب کے مہینے کی ہم کو کوئی روزوں کی جو ہے کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد جو ایک بدعت بہت عام ہے کہ مردوں کی طرف سے صدقات و خیرات کرنا،
تو اس کو کچھ لوگ مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، قبرستان جانا، مگر اس عمل کی بھی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا چیز آتی ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ بالخصوص رجب کے مہینے میں کنڈے ہوتے ہیں۔ تو 22 رجب کو امام جعفر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ نہ تو ان کا میں نے یہ عمرے کا سوری مس کر دیا۔ رجب کے مہینے میں کثرت سے عمرہ کرنا بھی ایک بدعت ہے جو لوگوں میں عام ہو گئی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اب ہم آ جاتے ہیں رجب کے کنڈے۔ 22 رجب کو کنڈے کرتے ہیں اکثر لوگ، امام جعفر سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ نہ تو یہ ان کا یوم پیدائش ہے اور نہ ہی یہ ان کا یوم وفات ہے، بلکہ اس بدعت کی ابتدا 1906 میں ریاست رامپور میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، تو اس کا کوئی ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بیسیکلی میں تو خیر امید کرتی ہوں کہ ہم سب قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور ان بدعتوں سے یقیناً دور ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر ہم میں سے کوئی ابھی بھی ان چیزوں میں انوالو ہے تو سنبھل جائیں، کیونکہ اب ساری حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ اب آج ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ ہم ایک کلک پر ہر چیز صحیح اور غلط اپنا سے سمجھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، کہ صرف اس لیے کہ وہ معاشرے کا نارم تھی، ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، اور آس پاس سم ٹائم ایسی چیزیں کلچر کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں اتنی زیادہ، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، بس صرف دوسروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی۔ مگر اب ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے ہر چیز لینے کا ایک معیار ہے، وہ معیار ہے قرآن اور سنت۔ تو دین تو وہ دین ہے جسے اللہ نے ہمیں دے دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔ سورۃ المائدہ میں ہی آتا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تھا، اور عبادت کے نام پر ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس کا سورس صرف اور صرف اللہ کی کتاب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یہ رائٹ نہیں کہ دین میں کچھ بھی باتیں اپنی مرضی سے شامل کر لے۔ تو ہم کو ایسی ہر چیز سے بچنا ہے جس کا سورس نہ قرآن ہو نہ سنت ہو، اور وہ کہیں اور سے دین میں شامل ہو گئی ہو۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا برائی ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، نفلی عبادت ہے، جیسے شب معراج کو اگر ہم لے لیں تو لوگ کہتے ہیں عبادت ہی تو کر رہے ہیں نا، اس میں برائی کیا ہے؟ قیام اللیل تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ قیام اللیل کے عادی ہیں، آپ ہر رات تہجد پڑھتے ہیں، تو آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں، کسی ایک رات کو کسی ایک خاص وقت کو مقرر کر کے ثواب کی نیت سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے اگلے دن کا روزہ رکھنا، تو روزہ رکھنا بھی ایک نفلی عبادت ہے، بہت ثواب کا کام ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ جو روزے جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ سنت سے ثابت ہے، اگر آپ وہ روزے رکھنے کے عادی ہیں، آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اور کوئی پیر آ گیا ہے یہ رجب کی 27 کو، تو آپ ضرور روزہ رکھیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ یہ شب معراج ہے اور اس کا ثواب ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام میں جو ہے کوئی کنڈے بنا کر کھلانا، یہ بھی کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں تو ضرور کھلائیں، اور اسلام میں تو صدقے کا کانسیپٹ دیکھیں یہ ہے کہ جب انسان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہو یا کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے آ جائے تو آپ صدقہ کریں۔ تو مگر ہمارے دین نے کبھی کوئی خاص شکل نہیں بتائی کہ صدقہ حلوہ پکا کر ہی کرنا ہے یا کھیر بنا کر ہی کھلانی ہے۔ تو کیونکہ ہمارا دین جو ہے آسانی کا دین ہے، مشکل ہم اپنے سے خود اس کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو اور اس طرح کی چیزیں دین میں داخل کرنا، اس میں شامل کر کے اس کی پیروی کرنا، یہ سب دین میں دخل اندازی اور سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ایکسٹرا چیزیں دین میں شامل کرنا ایسا ہی ہے کہ دین کو آپ مشکل بنا رہے ہیں۔
ہمارے لیے تو اتنا ہی دین کافی ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور دیکھا جائے تو ہم تو اس کی بھی پابندی ہم پر بھاری ہوتی ہے، تو یہ کیا کہ ہم ایکسٹرا چیزیں میں ایڈ کر لیں اپنے اوپر. اور یہ دیکھیں کہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز جو ہے نا، دین میں ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تو اب خاص طور پر ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہر وہ کام جو ہم عبادت سمجھ کر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، بدعت بیسکلی یہی چیز ہے نا کہ جو آپ جس کام کو آپ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں، اس کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کوئی ایڈیشن آپ کر رہے ہیں جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں، تو اس پر ضرور تحقیق کر لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ کہیں ہم بدعت کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے. کیونکہ بدعت ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو اس کی توبہ پھر بھی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ بدعت کر کے کبھی توبہ نہیں کرتا. اسی لیے شیطان کو جو ہے نا انسان کا اچھا، یہ ایک اور حدیث میں شیئر کرتی ہوں کہ سب سے اچھی بات کتاب اللہ اور سب سے اچھا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری نئی بات پیدا کرنا، یعنی نئی بات دین میں نئی بات پیدا کرنا جو بدعت کہلاتا ہے. اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، یعنی کہ قیامت، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. تو ہم کو ہماری ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بدعت سے ہر صورت اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا کہ بدعت انسان غلطی کر کے گناہ کر کے معافی مانگتا ہے، لیکن کبھی بدعت کر کے معافی نہیں مانگتا، کیونکہ بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ محبوب ہے. کیونکہ جب انسان گناہ سے توبہ کر لیتا ہے یہ سمجھ کے کہ میں نے گناہ کیا، لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی، اس لیے کہ وہ ہم اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، تو ہم اس سے توبہ کیوں کریں گے. تو بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہمیں ہر قسم کی بدعات سے بچائے، اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. تو اب رجب میں نیکی کے کون کون سے کام ہم انجام دے سکتے ہیں؟ وہ تمام نیک اعمال جو دوسرے مہینوں میں انجام دیے جاتے ہیں رجب میں بھی انجام دیے جا سکتے ہیں، جیسے نفلی نمازیں، ذکر، صدقات، تلاوت، عمرہ، پیر اور جمعرات یا ایام بیض کے روزے، اور قضا روزے. لیکن کسی عبادت کو دن اور وقت کے تعین کے ساتھ کسی مخصوص طریقے پر ادا نہیں کر سکتے، اور یہ سب انسان کی نیت، انسان کو خود پتا ہے انسان کا عمل کس نیت سے کر رہا ہے. تو اسی لیے میں نے سب سے پہلے اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کہا تھا کہ اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اپنی نیتوں کا خود محاسبہ کریں کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہماری نیت ہے کیا اس عمل کے پیچھے. تو بس انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم.